वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान में एक तरफ अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद कीमतों का बोझ उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब इन कीमतों की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक एक लीटर पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 118 रुपये 76 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 110 रुपये 65 पैसे लेवी, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं, जिनमें सिर्फ पेट्रोल पर 70 रुपये 36 पैसे की पेट्रोलियम लेवी भी शामिल है। इसके अलावा 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 19 रुपये 33 पैसे कस्टम ड्यूटी, 6 रुपये 85 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन और 7 रुपये 85 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन शामिल है। ऐसे में हुकूमत का कहना है कि मार्काई हक के बाद पाकिस्तान का अगला हदफ मार्काई मईशत है, जिसके लिए बरामदात सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ताउन पर जोर दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा माशी और आवाम पर मौजूदा टैक्सेस के बोझ के साथ माशी इस्तेहकाम का ये हदफ हासिल किया जा सकता है। आज इन्हीं अहम नुकात पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इन्हीं अहम नुकात पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं उस्मान शौकत साहब। आप प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। सर, सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन ने कहा और हुकूमत ये कह रही है कि अब मार्का हक के बाद मार्का मईशत का नारा लगने जा रहा है, तो और वज़ीर आज़म साहब भी ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंट अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश से ये इस्तेहकाम मिला है हमें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और बता रही हैं। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे मधु करने के लिए। देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो अभी बजट भी आया है, हमारी उस पर वज़ीर आज़म साहब से एक्सक्लूसिव मुलाकात भी हुई, मीटिंग्स भी हुई और पूरा साल हम गवर्नमेंट के साथ इंगेज रहते हैं इसी हवाले से कि एक कारोबारी कम्युनिटी के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा की जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की एनवायरनमेंट पैदा की जाए। देखिए, गवर्नमेंट ने कई चीज़ें बहुत अच्छी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बहुत अच्छे हैं। आज हमारा डॉलर और रुपी स्टेबल है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर है, हमारे इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर आप देखें वो भी बहुत बेहतर हैं, इन्फ्लेशन की सूरत हाल, अफरात ज़र भी नीचे आ चुकी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम गवर्नमेंट को 100% मार्क्स देते हैं। प्रॉब्लम आ रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो बात है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी जो एक ज़रूरियात हैं वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं, वहाँ अभी तक हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। और इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जाएगा। हाँ, सैलरीड क्लास पे टैक्स कम किया गया, कुछ सुपर टैक्स हटाया गया, कुछ टैक्सेस नहीं लगाए गए, नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ नहीं नज़र आया कि जिससे हम ये फील कर सके कि एक छोटा कारोबारी तबका जो है वो आगे बढ़ सके। देखें, मुल्क में एक कहलाता है एसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हम छोटा कारोबारी कहते हैं। जो छोटे आपके बिजनेस ओनर्स होते हैं ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और हर मईशत की बैकबोन उसकी मिडिल क्लास होती है। अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोप, इवन इंडिया, चाइना को देखें तो मिडिल क्लास। हमारे यहाँ लगता ये है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और वो मिडिल क्लास गायब हो रही है बीच से। और वो मिडिल क्लास ही है जो एक मुल्क की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी होती है, बढ़ाती है। वो कहाँ से आती है? वो आती है एसएमई सेक्टर से, छोटे कारोबारी से। अब छोटे कारोबारी का क्या मसला है? उसका आज मसला ये है उसको एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है। आज वो जिस बैंक के पास जाता है वो कहते हैं जनाब कोलैटरल दीजिए, हम आपको लोन नहीं दे सकते, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता। हम गवर्नमेंट से कहते हैं आप कोई आसान फाइनेंस स्कीम लाइए, लो इंटरेस्ट रेट पे लाइए, ताकि ये छोटा कारोबार कंडीशंस ना इतनी हो ना जी जी, और वो लोन लेके आगे जा सके, एक्सेस टू फाइनेंस। देखिए, आज जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिर्फ 7% लेंडिंग करते हैं छोटे कारोबारी को, बाकी सारा पैसा या गवर्नमेंट ले जाती है बोरोइंग में या बड़े कारोबारी। इंडिया बांग्लादेश में 25% है ये, तो आप सोचें वहाँ 100 में से 25 रुपए एक छोटे कारोबारी को मिलता है, यहाँ कमर्शियल बैंक 7 रुपया देता है। तो अब यहाँ गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, कोई एक्सेस टू फाइनेंस स्कीम लानी पड़ेगी। और देखिए, एक और चीज़ जो इनको भी इफेक्ट कर रही है, बड़े कारोबारी को भी, सबको कर रही है, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में बहुत हाई है। देखिए, आज आपका मईशत का पहिया कैसे चलेगा अगर नए कारखाने लगेंगे, नए बिजनेसेस आएंगे, उनके लिए उनको कंडीसिव एनवायरनमेंट चाहिए। देखिए, इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने भी पेट्रोल की शुरू में बात की, इस वक्त रीजन में हाईएस्ट है। बिजली आज हमें 15-16 सेंट पे दी जा रही है, हम 8-9 सेंट पे कब से सुन रहे थे हमें मिलेगी। रीजन में इतने पे है, इंडिया में इतने पे है, बांग्लादेश में। तो देखिए, मैं अगर एक्सपोर्टर हूं और मैं बाहर अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाता हूं तो मेरी एनर्जी कॉस्ट की वजह से महंगी हो जाती है। तो एक एनर्जी कॉस्ट। सेकेंड, टैक्सेशन। हमारी टैक्सेशन यूरोपियन कंट्रीज के लेवल पे है, बहुत हाई है, इट इज वेरी हाई।
اور اس کو تو IMF نے بھی مانا ہے, گورنمنٹ نے بھی مانا ہے, اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں آپ ٹیکس ریٹس کو بالکل نیچے لائیے, ہر کوئی کمپلائی کرے گا. 18%, 20% سیل ٹیکس ہے, اس کو نیچے لائیے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت ہائی ہیں, انکم ٹیکس 60% پلس چلا جاتا ہے, سپر ٹیکس اگر آپ دیکھیے تو یہ تو یورپ کے ٹیکس ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم یہاں کیوں رہیں, پھر ہم وہی بات ہے کہ وہاں چلے جائیں تو ڈرین بھی ہوتا ہے. تو ٹیکس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو ہمارا کائبور پالیسی ریٹ ہے, دیکھیں وہ بھی ڈبل ڈیجٹس میں ہے, 11.5-12 پہ ہے, ریجن میں 8-9% ہے. جب تک وہ نیچے نہیں آئے گا, نیا کاروباری کوئی بھی لون لے کے نیا بزنس شروع نہیں کرے گا. دیکھیں آپ کا انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کا مارک اپ ہوتا ہے, اس سے آپ کی ایک آپ کچھ کمائیں گے تو بینک کو دے کے گھر لے کے جائیں گے نا. اگر آپ نے 12-13% بینک کو دے دینا ہے تو کیسے آپ آج کل کی انوائرمنٹ میں کوئی 25-30% کمائیں گے تو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی افورڈیبل نہیں. عثمان صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ یورپ سے زیادہ ہمارا ٹیکس ہے, اب یورپ میں آج بھی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اسی لحاظ سے ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل بھی جو لے مین ہے وہ 40,000 روپے بھی نہیں کما پاتا. وہاں پہ اگر چھوٹے سے چھوٹے شخص کی بات کریں تو پاکستانی 7-8 لاکھ روپے کما کے اگر وہ 2-2.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے یہاں وہ بالکل سسٹم نہیں ہے. اور جو آپ نے بات کی SMEs کے حوالے سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے پچھلے 5-10 سال سے کہ ہم کہیں نہ کہیں کنزیومر مارکیٹ بنتے جا رہے ہیں. دنیا چیزیں بنا کے یہاں پہ بیچ رہی ہے اور ہم بس ان کو کنزیوم کر رہے ہیں, کچھ اپنی پروڈکٹس کی طرف ہم نہیں جا رہے, اور نہ ہی گورنمنٹس کی کچھ مجھے انٹینشن نظر آ رہی ہے. جی بالکل, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم اوور دا لاسٹ 20 ایئرز ایک امپورٹ بیسڈ کنٹری بن گئی, اور ہم نے اپنی صنعت کو اور اپنی یہاں پہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو نہیں بڑھایا. اور جن لوگوں نے اس کو کیا, ویتنام کی وہاں جب مثال دیکھتے ہیں, وہ اس نے ٹریمنڈس ترقی کی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ڈومیسٹک انڈسٹری کو فروغ دیا. اور دیکھیں اس کی ایک اور بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکس سسٹم بھی تھا. دیکھیں ہم نے بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ بوجھ ڈالا. آج ہم وہی کہتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم میں آسان تھا کہ جی آپ امپورٹ کر لیں, ویلیو ایڈیشن نہ کریں, ایٹ سورس آپ کا ٹیکس کٹ جائے. تو اس وجہ سے اس کو بھی انکریج کیا گیا کہ جناب امپورٹ بیسڈ کام کر لیں, یہاں پہ فیکٹریاں نہ لگائیں, چونکہ شاید جب یہاں ویلیو ایڈیشن ہوگی تو وہ انکم اسیسمنٹ نہیں ہو پائے گی. تو ایون میں نے فرام دا ٹیکس سسٹم دیکھا کہ ایک فیکٹری لگانا, ایک بزنس چلانا وہ زیادہ مشکل تھا بنسبت کہ آپ باہر سے بنی بنائی چیز امپورٹ کر لیں اور اس کو یہاں پہ بیچ دیں. وہ سسٹم آپ کو اس میں سپورٹ دیتا تھا. دیکھیں ہم آج بھی کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. آج آپ کہتے ہیں آپ نے امریکہ بننا ہے, دبئی بننا ہے, وہ کنٹریز بننی ہے جہاں پہ اچھا بزنس ہوتا ہے. وہاں پہ آج آپ آن لائن بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور ود ان 1 آور آپ اپنی پہلی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ میں ان کو بتایا کہ یہاں پہ 37 سے زیادہ NOCs ریکوائرڈ ہیں آج اگر کوئی بھی کاروبار آپ سوچیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. تو 37 NOCs ہر ڈپارٹمنٹ, فیڈرل, پروونشل. تو یہاں پہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. تو ایک نیا کاروباری کہتا ہے کہ چھوڑو یار, میں ایک فیکٹری لگاؤں گا, 600 محکمے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, ٹیکس والے, سوشل سیکیورٹی, EOBI, پروونس, جو محکمہ میرے اوپر چڑھا ہوگا, تو چھوڑیں یار میں آرام سے امپورٹ کرتا ہوں مال پہ, کچھ اور کام نہیں کرتا اور بھیج دیتا ہوں. لیکن اس سے کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو انڈائریکٹ ٹیکسز ملے. آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ, ڈائریکٹ ٹیکسز پہ کوئی بوجھ نہیں. ہمارا 80% جو ٹیکس ریونیو انڈائریکٹ ٹیکس سے آتا ہے. پیٹرولیم لیویز کا ایک مثال ہے, فوڈ پہ جو آپ کا ٹیکس ہے, اب وہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والا اور ایک بڑی گاڑی والا برابر ہو جاتا ہے, وہ بھی پیٹرول پہ وہی دے رہا ہے جو ایک بڑی گاڑی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جب تک انکم پہ ٹیکس کو نہیں لے کے آئیں گے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ نہیں جائیں گے, تو اس کی وجہ سے بھی چھوٹا جو ایک ہمارا طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے. اور ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا ہے. اور یہ جو آپ کی امپورٹ والی بات ہے وہ اسی لیے تھی کہ وہ ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہی طریقہ تھا کہ جی ہر چیز, بسکٹ, جوس باہر سے منگوا لو اور یہاں بیچ دو اور یہاں کوئی چیز کی پیداوار نہ کرو. لیکن اب ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. اور دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی پہلی 75 سال میں انڈسٹریل پالیسی بن رہی ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم 75 سال سے انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن انڈسٹریل پالیسی موجود نہیں ہے. تو جب تک آپ کلیئر روڈ میپ نہیں دیں گے ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی اور انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی, تو آپ کی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آج اس پہ کام ہو رہا ہے, ہارون اختر خان صاحب اس کو لیڈ کریں, منسٹر فار انڈسٹریز. ہم امید کرتے ہیں وہ جلدی آئے گی اور اس سے جب کلیئرٹی آف پالیسیز ملے گی تو پھر لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بھی ضرور ہیں. اچھا عثمان صاحب, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی اور یہ ریالٹی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بار بار مطلب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھا دینا, لیوی کو بڑھا دینا, اس پر ٹیکس, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ٹرانسپورٹ, کھانا پینا, ضروری اشیاء جو ہماری ڈیلی بیسز ہوتی ہیں. اب آپ کون کون سے ایسے ویز بتا سکتے ہیں, حکومت کو سجیسٹ کر سکتے ہیں جن سے ریونیو وہ اکٹھا کر سکیں اور پیٹرولیم لیوی پر ان کا انحصار کم ہو جائے؟ دیکھیں بالکل, سب سے دیکھیں پہلی تو بات ہم نے یہ کی ہے کہ آپ پیٹرولیم لیوی کو تو اب نیچے لانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو وار کے شروع میں گلوبل آئل پرائسز تھی $60 کے ارد گرد تھی,
آج وہاں تقریباً وہ آ چکی ہیں، اور خبریں یہی ہیں کہ جیسے جیسے یہ وار کی سچویشن ایز ہو رہی ہے دنیا میں، آئل کی ترسیلات ہو رہی ہیں تو یہ مزید کم ہوگی. کل ایک رپورٹ تھی کہ $50 تک چلی جائے گی. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس وقت چونکہ اوور آل پرائسنگ گلوبلی ہائی تھی، تو آپ ایٹ لیسٹ لیوی نہ لیں یا لیوی کو ختم کر دیں، اور جب پیٹرول پرائس نیچے آئے تو آپ اس کو لے کے جائیں. انہوں نے ڈبل لی. جی، تو ایکچولی وجہ یہی ہے کہ ان کا اتنا بڑا ٹیکس ڈیفیسٹ تھا کہ یہ لیوی تو ان کے لیے بلیسنگ تھی. انہوں نے اس لیوی سے ٹیکس ڈیفیسٹ پورا کیا. سیدھی بات ہے، جو ٹیکس باقی کلیکٹ نہیں ہو رہا تھا وہ لیوی سے کلیکٹ کیا. چلے وہ ہو گیا، اب جون 30 گزر گیا، وہ فسکل ایئر کلوز ہو گیا، وہ جون 30 تک ان کا معاملہ تھا. اب نیا فسکل ایئر آ چکا ہے، اب یہ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہم نے یہ کہا ہے، دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہم ٹیکس بیس وائڈنگ کی کرتے ہیں، جو آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ عام آدمی پہ بوجھ کیسے کم ہو، وہ تب کم ہوگا کہ جب آپ کے ٹیکس پیئر اس سوسائٹی میں بڑھیں گے. آج 60 لاکھ ٹیکس فائلر ہے، اس میں سے 30-40 لاکھ ٹیکس پیئر ہے. 25 کروڑ کا ملک اتنے کم اماؤنٹ آف ٹیکس فائلرز پہ نہیں چل سکتا. ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں اس کو بڑھائیے. ادھر ہمیں کوئی ابھی کئی سیکٹرز ہیں جن پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر ہے، ریٹیل ہے، کئی اور سیکٹرز ہیں. ہاں ابھی وہ چھوٹے کاروباریوں کے لیے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں 20 کروڑ تک کے آسان اسکیم کے، جس میں وہ آئیں 25,000 دے کے چلے جائیں. کیونکہ جب تک یہ نہیں بڑھے گا، پرابلم یہ ہے کہ آپ پہ مجھ پہ برڈن بڑھتا جائے گا. کیونکہ ٹیکس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تو اس سال بھی بڑھ گیا، 11%، 15 ٹریلین کا ٹیکس ٹارگیٹ ہے. اب ہمیں ڈر یہی لگتا ہے کہ ٹیکس ٹارگیٹ تو بڑھ گیا لیکن وہ پے کرنے والے کہاں سے بڑھے. اب اگر وہ نہیں بڑھیں گے تو آپ ہم سے لیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹی موٹی اور چنگاری اٹھ جائے اور پھر اگلے سال ہم دیکھیں کہ ہم لیویز کی مد میں پھر 150-200 روپیہ دے رہے ہیں. لیکن سر مجھے چلیں جو اوپر سے بریک کا کہہ دیے گا. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب. وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو سوالات بہت زیادہ سے. عثمان شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پریزیڈنٹ RCCI، جو کہ انتہائی احسن انداز میں انہوں نے اکانومی کے اوپر ڈسکشن بھی کی اور کچھ ویز بھی بتائے گورنمنٹ کو. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک دیتے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ہوئی